کرنے کا مقصد بالخصوص آپ سب سے ملاقات، آپ لوگوں کی خیریت دریافت کرنا تھی۔ اس لیے میں نے آج کا بیشتر وقت آپ لوگوں کی زیارت کرنے میں اور خیریت دریافت کرنے میں لگایا تاکہ آپ لوگوں کے حال احوال لیے جا سکیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور اس وبا سے محفوظ رکھے۔ پچھلے کچھ عرصے میں مختلف ممالک میں جب سے یہ کرونا وائرس کا آغاز ہوا ہے اور جو موبیلٹی ہے اور جو سوشل فزیکل انٹریکشنز ہیں وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں اور کئی جگہوں پر بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد مختلف ممالک میں تنظیمات کے ساتھ اس طرح ملاقات کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ان کی خیریت دریافت، کیونکہ کئی ممالک جس طرح اسپین ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، تو کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہمارے اپنے بھائی اور ساتھی بھی اس وبا میں، تحریک منہاج القرآن کے ساتھی بھی اس وبا میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بھی خیریت دریافت کرتے رہے ہیں اور بھی باقی تمام احباب کی، اور تاکہ ان کی خیریت کا بھی پتہ چلتا رہے اور ان کو اللہ پاک ہمیشہ حضور شیخ الاسلام اور ہم سب دعائیں کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے اور یہ وبا کا زمانہ جلد گزر جائے اور کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ یقیناً مالی طور پر کئی لوگ آج مشکل میں ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، لیکن بہر صورت یہ ایک آزمائش کا دور ہے جو یقیناً ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، اس نے گزر جانا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور صبر کے ساتھ اس وقت کو گزاریں تاکہ اللہ رب العزت ایک بہتر دور میں ہمیں داخل فرما سکیں۔ اور دوسرا، اس موقع پر ایک رمضان المبارک کا بھی کیونکہ حال ہی میں آغاز ہوا ہے، ہمارا آج یہاں دوسرا روزہ ہے اور آپ لوگوں کا تیسرا روزہ، اور کئی ملکوں میں اسی طرح کی صورت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو بھی خیریت اور سلامتی سے ہم پر گزارے اور ہمیں اس کی تمام تر سعادتوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بنیادی مقصد جو میں نے عرض کیا آپ سے، ایک تو ملاقات تھا، تو دوسرا کیونکہ اب ہم جمع ہوئے ہیں تو اس ملاقات کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ جو اس کی برکات ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے حصول برکت کے لیے، اور اس کے اندر ہمارا طریقہ کار اور لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے اس پر تھوڑی بات چیت ہو جائے تاکہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو کوئی خیر کی بات ہو اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرما دے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، جس کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب عموماً یہ بات ہم جب کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو اکثر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اذہان میں کہ جنت کے دروازے کھولنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ بہر صورت جنت یا دوزخ کا فیصلہ تو انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے اور رمضان شریف تو ہر سال آتا ہے، تو اس دوران جہنت کے دروازوں کا کھل جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو محترم ناظرین،
بنیادی طور پر اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک دو اور ائمہ کرام اور بزرگان دین نے اس پر بحث کی ہے اپنی کتب میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں جب یہ بیان فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے بنیادی جو مقصد مراد لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایسی توفیقات کے دروازے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کھول دیتا ہے جو جن پر وہ عمل پیرا ہو کر جنت کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہ شیاطین کے حملے، وہ وساوس اور وہ بری صحبتیں اور ماحول وہ جو جہنمی کاموں کی طرف لے جاتے ہیں ان کے دروازے انسان پر بند کر دیتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ وہ اتنے نیرو ہو جاتے ہیں کہ بہت کم چانسز باقی رہ جاتے ہیں کہ وہ حملے ہوں، کیونکہ عموماً انسان جب زندگی میں اوقات کار گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو طرح کی چیزیں وابستہ ہیں جو اس کو گمراہ کرتی ہیں، اکساتی رہتی ہیں۔ ایک اس کے اندر پائے جانے والا نفس ہے، اور دوسرا وہ شیطان کے حملے اور وساوس ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے۔ تو نفس تو انسان کے ساتھ بدستور قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ پورے 11 ماہ میں شیطان سے اتنا ٹریننگ لے چکا ہوتا ہے کہ وہ کئی بار برے کاموں اور برے وساوس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ماہ رمضان میں یہ خاص بات اور خیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ نفس تو ساتھ رہتا ہے انسان کے، لیکن وہ اضافی اور کانٹینیوس وسوسوں کے حملے جو شیطان باقی 11 ماہ میں انسان پر کرتا ہے، اللہ پاک وہ دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ جو اس کا برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوا جو ہے اس کی رفتار 50% ریڈیوس ہو جاتی ہے ماہ رمضان کے اندر، 50% باقی رہتی ہے وہ جو نفس اکساتا ہے، لیکن جو ساتھ سپورٹیو ایلیمنٹ اور اسٹرونگر ایلیمنٹ کے طور پر شیطان جو حملے کرتا تھا وہ بند ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسا ماحول میسر آ جاتا ہے مسلمانوں کو کہ جس میں اگر وہ نیکی کا ارادہ کرنا چاہیں، خیر کی طرف چلنا چاہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو بیٹر اپرچونٹی میسر ہے۔ وہ بیٹر اپرچونٹی کیسے؟ کہ پہلے اگر مخالف سمت سے چلنے والی ہوا کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی تو اب 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ اپنی مخالف سمت اس ہوا کے مد مقابل چل کر جا رہے تھے تو آپ کو آگے سے روکنے والی اور راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہوا کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، لیکن ماہ رمضان کے اندر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی آدھا دروازہ جو شیطان کی طرف سے آنے والے حملوں کا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور صرف نفس کے مسائل رہ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک گولڈن ونڈو ہے اپرچونٹی کی رمضان المبارک کے 30 دن کہ جس کے اندر اگر انسان ارادہ کرنا چاہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کی بارگاہ کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کی طرف، توبہ کی طرف، رجوع الی اللہ کی طرف، رجوع الی الرسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی اصلاح کے لیے، ان بری باتوں کو چھوڑنے کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تصور ہوتی ہے، اور ان تمام باتوں کو اپنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک زرخیز ونڈو عطا فرما دی ہے جس کو ہم ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی اس ماہ رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے تیاری کر کے 30 ایام کو گزاریں تو اللہ پاک جو انعام اور اکرام ان کو اس ماہ رمضان میں عطا فرما دے گا، بھلے اس ماہ رمضان کے بعد شیطان اور شیطان کے حملوں کو آزاد بھی کر دیا جائے، تب بھی جو اصلاح اس
دور میں، اس ایک ماہ میں آپ لوگ پا چکے ہوں گے اور حاصل کر چکے ہوں گے، وہ انشاءاللہ اتنی فائدہ مند اور کار فرما ہو جائے گی کہ آئندہ جب شیطان آزاد بھی ہوگا تب بھی وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بنیادی طور پر رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس ونڈو کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ہمیں، اور یہ ایک زرخیز زمین کی حیثیت رکھتا ہے کہ کوئی اس کے اندر تھوڑا بیج بھی بو لے گا تو وہ اچھی فصل کاٹ لے گا۔ یوں تو طرح طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، کبھی ہم اس میں بیج بوتے ہیں، کبھی اچھی فصل دیتا ہے، کبھی اچھی فصل نہیں دیتا، پھر اس کے ساتھ باقی لوازمات بھی ہیں، پانی بھی دینا ہے، اس کو کھاد اور فرٹیلائزر بھی مہیا کرنی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کو اللہ پاک نے ایک کرم اور انعام فرماتے ہوئے ایک ایسا مہینہ بیان فرما دیا اور بنا دیا کہ اس کے اندر کوئی تھوڑی خلوص نیت اور ارادے سے بیج ہوا میں بھی بکھیر کر زمین میں پھینک دے تو بھی یہ اچھی فصل دے دے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو خاص اہتمام کے ساتھ گزاریں اور منائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن اور ہر رات رمضان المبارک کی اللہ رب العزت کئی بندوں کو ان کی گردنوں کو جہنم کی آگ اور طوق سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہر روز صبح بھی اور ہر روز شام افطار کے موقع پر بھی اللہ رب العزت لکھوں کھا افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جن کے دل کا اخلاص، جن کی نیت، جن کا خلوص اور جن کے دل کی توبہ اور ندامت اللہ کو پسند آ جاتی ہے، وہ ہر روز کسی نہ کسی افطار کے موقع پر وہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس فہرست میں ان کے نام شامل ہو جاتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت معافی اور بخشش و مغفرت نصیب فرما رہا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اس ماہ رمضان کی وہ کیا خصوصیات ہیں جس نے ماہ رمضان کو باقی تمام مہینوں پر مقدم اور عظیم فرما دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کے اندر 5 ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو نہ تو کسی اور مہینے میں موجود ہیں، نہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی امت یا کسی نبی کی فالوئنگ کو یہ خصوصیات عطا فرمائی۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خصوصیات کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب شعبان کی آخری رات اور رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کی گزر گئی ہے، تو اس رات اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام روزے داروں کے اوپر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب وہ نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص پر اللہ رب العزت کی نظر رحمت ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت اسے کیسے عذاب دے گا۔ تو وہ روزے داروں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب رمضان المبارک میں ہم داخل ہوتے ہیں اور پہلی شام ہوتی ہے تو اپنی اپنی کیفیت پر غور کریں، کیونکہ وہ لمحہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نظر رحمت فرمانی ہے اپنی مخلوق پر، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون کس خیال کے ساتھ بیٹھا ہے، کون کس ارادے کے ساتھ بیٹھا ہے، جو کون رمضان کی کتنی تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے، اور پھر جب وہ نظر رحمت نگاہ ان روزے داروں پر اور رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے مسلمانوں پر فرماتا ہے تو جو جس طرح، جس انداز کے ساتھ اور جس نیت اور جس کوالٹی آف ہارٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ چن لیا جاتا ہے، اور جو اس وقت بے نیازی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تیاری کے ساتھ نہیں بیٹھا، بے خیالی میں بیٹھا ہے، اپنے کاموں میں مگن ہے، وہ رمضان المبارک کو بھی اسی طرح ریسیو کر رہا ہے جس طرح باقی سال کے مہینوں کو ریسیو کرتا ہے،
اس کے دل میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، اس کے دل میں رمضان کی آمد کی محبت نہیں ہے، انتظار نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رمضان المبارک سے خوبصورت چیزیں وابستہ فرمائی ہیں وہ کسی کو دے دے جس کو رمضان کا انتظار نہیں ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ جب پہلی شام نظر رحمت فرماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون کون میرے رمضان کا انتظار کر رہا ہے، کون کون میرے رمضان کے لیے تیاری کر رہا ہے، کون کون اب نئے جذبات، نئے احساسات اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ رمضان میں داخل ہو رہا ہے، کس کے گھر پہ تیاری ہو رہی ہے، کون اچھے صاف ستھرا لباس پہن کر، غسل کر کر، وضو کے ساتھ رمضان کو ویلکم کر رہا ہے، رمضان کے پہلی گھڑیوں اور ساعتوں میں کون پاکیزگی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، یہ وہ نظر رحمت دیکھتی ہے۔ اور جن جن کے دل میں ایسی کیفیات کو پاتی ہے ان کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے کہ ہاں ان اگلے 30 دنوں میں اب اس میرے بندے کا نام کسی نہ کسی شام کسی ایک توبہ قبول ہونے والوں کی فہرست میں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شے فرمائی کہ ماہ رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو روزہ رکھنے والا اتنا پسند ہے کہ ہر روزے دار کے منہ سے شام خالی پیٹ رہنے کے باعث جو بو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی انسان چاہے اس کو برا جانے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے وہ بھی محبوب ہے کیونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور پھر روزے کا مطلب فقط کھانے پینے سے رک جانا نہیں ہے، روزے کا مطلب اپنے ذات پر قابو پانا ہے، صبر کا درس دینے کے لیے آتا ہے۔ تیسری چیز فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جنت کو حکم دے دیتا ہے آغاز پر کہ اے میری جنت، الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے بہت خوبصورت کہ اے میری جنت، اب تو اپنے آپ کو خوبصورت کر لے، اب تو مزین ہو جا، اے میری جنت اب تو سج جا، کیونکہ میرا بندہ جو میرے عبادات میں دین کی خاطر محنت کرتے کرتے الفاظ ہیں کہ اب تھک کر چور ہو گیا ہوگا اور وہ جلد لوٹ کر آئے گا تجھ میں آرام کرنے کے لیے، تو میرے اس تھک جانے والے بندے کے لیے سج جا تاکہ تو اس کو آرام مہیا کر سکے۔ تو اللہ پاک جنت سے یوں خطاب فرماتا ہے۔ پھر چوتھی خصوصیت یہ کہ اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کی ہر شام اللہ رب العزت ہر انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کچھ اور احادیث مبارکہ میں اس طرح بھی بیان ہوا کہ ہر شخص کی شام کو کوئی ایک گھڑی اللہ رب العزت کوئی ایک دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے، یعنی یہ اتنی مبارک بات اور خیر کی بات رمضان کے ساتھ ہے۔ اور آخری شے کہ جو صحیح انداز میں اس رمضان المبارک کو گزار لے اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں جو اس سے بخشش کا سوال کرے اس کو بخش دیتا ہے، اور جو اس سے کسی بھی شے کا سوال کرے اللہ رب العزت اسے محروم نہیں رہنے دیتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ عمومی بخشش نہیں ہے، جو اس سے سوال کرے، اور سوال کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرے، یعنی اس ماہ مبارک میں اپنی اصلاح کرنے کی، دین کی طرف، عبادات کی طرف، اپنے معاملات کو سنوارنے کی، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کی، دین پر عمل پیرا زندگی بھر رہنے کی اگر ارادہ کر کر اس پر چل پڑے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے بخشش کا سامان بھی فرما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس پر اس طرح کرم فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی کوئی بھی جائز حاجت پیش فرمائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما دیتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا عشرہ اس کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، دوسرا عشرہ اسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ جب پہلا عشرہ اسے عشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں جا بجا قرآن مجید میں اس نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ کہیں اپنے آپ کو سلام کہتا ہے، کہیں اپنے آپ کو المہیمن کہتا ہے، کہیں اپنے آپ کو المومن کہتا ہے، بے شمار صفات اپنی بیان کرتا ہے۔ ان کے معنی و مطالب کی طرف غور کریں تو اپنے آپ کو کہیں وہ فرما رہا ہے میں سلامتی دینے والا ہوں، کہیں وہ فرما رہا ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں، کہیں فرماتا ہے میں ایمان میں اضافہ کرنے والا ہوں، کہیں وہ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو امن اور امان عطا کرنے والا ہوں، ان کو خوف سے نجات عطا فرمانے والا ہوں۔ تو یہ مختلف اس نے خصوصیات بیان کر، اور پھر وہ بے شمار احادیث قدسی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے کہ میں رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا کرم اور اس کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے۔ یوں تو سارا سال وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو جو رب العزت عام ایام میں اور پورا سال اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوگا، وہ فرماتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان میں میرا کرم، میری جود و سخا، میرا انعام، میری بخشش و مغفرت اپنے جوبن اور کمال پر ہوتی ہے۔ اتنا میں پورے سال میں کسی پر کسی وقت میں اتنا کرم نہیں کرتا جتنا میں رمضان میں لوگوں پر کرتا ہوں۔ تو جب ہم اپنے خالق و مالک اور اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ جو سب بنانے والا ہے، سب دینے والا ہے، اور اس کی جود و سخا اور کرم اور انعام کا عالم یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو وہ اس کی بخشش جوبن پر ہوتی ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ بس مجھ سے اپنی نیت کر کے، خلوص نیت سے میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو وہ مختلف بہانے بتاتا ہے معاف کرنے کے۔ اسی پر تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان پائے اور پھر بھی رمضان کی ساعتوں اور سعادتوں سے محروم رہ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، کیونکہ یہ اتنی آسان خیر ہے اس ماہ مبارک رمضان کے اندر کہ پورا سال اتنی آسانی سے خیر اور اس کا کرم اور بخشش میسر نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت کی اپنی شان رحمت جوبن پر ہوتی ہے رمضان کے آغاز سے ہی، اسی لیے فرمایا نا کہ پہلی شام ہی وہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں بے شمار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو جود و سخا کا پیکر تھے، آپ سخیوں کے سخی تھے، جو آپ سے مانگتا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی تھوڑا سوال کرتا آپ اسے زیادہ دے کر بھیجتے، وہ تھوڑی شے مانگتا آپ اس کی جھولی بھر کے بھیجتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا سال یہ معمول تھا، لیکن صحابہ کرام یہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت جو پہلے سے کمال پر تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، اور پھر ماہ رمضان میں کوئی حضور سے کوئی سوال کر لیتا، حضور اس کو کبھی خالی نہ لوٹاتے، یہاں تک کہ پھر جتنے جنگی قیدی بھی اس وقت مدینہ منورہ کی جیلوں میں ہوتے، رمضان المبارک کی پہلی شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو آزاد فرماتے، اتنی سخاوت جوبن پر ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی سخاوت جوبن پر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی سنت کی مطابقت میں حضور کی سخاوت جوبن پر کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے یہ سارے
جو طریقے کار بدل جاتے ہیں رمضان کا آغاز ہوتے ہی، اسی لیے پہلے عشرہ کو عشرہ رحمت کا ہے۔ اب یہاں پر ضروری امر یہ ہے کہ یہ رحمت یک طرفہ نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العزت رحمت فرمائے اور انسان آگے اس رحمت فرمانے کا لیسن اس سے لرن نہ کرے۔ اللہ رب العزت جب رحمت فرماتا ہے رمضان میں اور پہلے عشرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت فرماتے ہیں، تو پھر حضور کے ہر امتی پر بھی لازم ہے کہ پھر وہ بھی اسی طرح منبع رحمت، مرکز رحمت اور مظہر رحمت بن جائے، پھر صحیح معنوں میں اس عشرہ رحمت کا اثر ہوگا۔ یعنی اللہ رحمت فرمائے، اس کا رسول رحمت فرمائے، لیکن انسان رحمت نہ کرے تو پھر یہ رمضان المبارک کا پوری طرح پیغام نہ سمجھے۔ اس لیے ضروری یہ ہے، اور جو پیغام احادیث مبارکہ کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ بھی رحمت فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحمت فرماتے ہیں، تو پھر ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مسلم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ بھی مرکز اور پیکر رحمت بن جائے رمضان المبارک کے مہینہ۔ کیوں؟ اگر یہ تو ایک سادہ سا قانون ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور مختلف احادیث کے ذریعے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ خواہش رکھتے ہو کہ میں آخرت میں تمہیں معاف کر دوں تو پھر تمہیں دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کروں تو پھر تمہیں دنیا میں لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا ہوگا۔ اگر یہ خواہش رکھتے ہو کہ قیامت والے دن تم میرے غضب اور جلال سے بچ جاؤ تو پھر تمہیں مخلوق کو اپنے غضب اور جلال سے بچائے رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں قیامت والے دن تمہاری آخرت کی مشکلات میں سے مشکلیں دور کروں تو پھر تمہیں لوگوں کی مشکل آج اس دنیا میں دور کرنی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت والے دن تمہارے برے اعمال پر سے میں پردہ نہ اٹھاؤں، تمہاری پردہ پوشی کروں، تو پھر ضروری ہے کہ تم آج اس دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو، ان کے عیبوں کو چھپا لیا کرو، ان کو ننگا نہ ہونے دیا کرو۔ اگر تمہارے کان اور نگاہ تک بھی کوئی بات پہنچ جائے تو اس کو دبا لو، لوگوں کو نہ اچھال چھال کر اور اس کی لذت لے کر بیان کیا کرو کہ فلاں شخص میں یہ برائی ہے، فلاں شخص کو میں نے اس مقام پر دیکھا وہ یہ کام کر رہا تھا، فلاں شخص یہ بات کر رہا تھا، اس کے گھر میں یہ معاملہ ہے، تو لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا رزق نہ کم ہونے دوں تو پھر جب تمہارے پاس وسائل ہوں تو تم لوگوں کا رزق نہ کم ہونے دیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ذکر کروں تو پھر لوگوں کا ان کی شکر گزاری میں عزت احترام سے ذکر کیا کرو، پھر تمہارا ذکر بھی اللہ کے حضور اس مجالس میں، فرشتوں کی مجلسوں میں ہوگا۔ تو یہ مکافات کا ایک قانون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جیسا تم کرو گے، جیسی خواہش تم رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ برتاؤ کروں، پھر ویسا عمل اللہ کی مخلوق کے ساتھ شروع۔ یہی عشرہ رحمت کا تصور ہے، کانسیپٹ ہے فلسفی رحمت کی، کہ جو اللہ رب العزت کا پھر طرز رحمت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر شان رحمت اس ماہ رمضان میں ہے، رمضان کا پیغام یہ ہے کہ پھر اسی شان کے مظہر بننے کی کوشش کریں۔ اس ماہ رمضان میں اگر خدا کی رحمت کی وسعتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہماری بھی بڑھنی چاہیے، اس کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں تو ہماری بھی بڑھنی چاہیے، اس کی بخشش، مغفرت اور معافی بڑھ جاتی ہے تو ہمارا بھی بڑھنا چاہیے یہ رجحان، وہ اس کی خیرات بڑھ جاتی ہے تو ہماری خیرات بھی بڑھنی چاہیے۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات پر معاف کرتا ہے تو پھر ہماری طبیعت بھی ویسی ہو جائے تو پھر ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا مقصد و مفہوم بھی سمجھ پائیں گے اور اس پر عمل پیرا بھی ہو پائیں گے۔ کیونکہ حاضرین گرامی،
رمضان المبارک کی تعریف جو کی جاتی ہے محدثین کے ہاں، اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ شانیں ہے رمضان کی، ہمدردی، تعاون، غم گساری اور صبر۔ ان شانوں کے ساتھ جو اس مہینے کو گزارتا ہے وہ صحیح معنوں میں پھر اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال پوچھا، عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے کون سے ہیں اور سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے وہ ہیں جو شعبان میں اس رمضان کے استقبال میں رکھے جائیں، یعنی ان روزوں کو بھی نسبت رمضان سے ہی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہتر رمضان کے بعد وہ روزے ہیں جن کو استقبال رمضان میں شعبان میں رکھا جائے۔ اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، السلام والسلام نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، اس کے میں کچھ مقامات بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو اپنے غلاموں اور ملازمین کو ماہ رمضان میں تخفیف دیتا ہے، ان کا بوجھ کم کرتا ہے، ان کا کام کم کرتا ہے، ان کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بخش۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھوکے کو، کسی ضرورت مند کو افطار کروانا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ لوگوں کو کھلا سکیں۔ حضور نے فرمایا ایک کھجور سے، پانی کے گلاس سے یا دودھ کے گھونٹ سے بھی روزہ افطار کرواؤ تو بھی تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب ہے۔ تو یہ خصوصی برکات ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ انسان کبھی کبھار سوچتا ہے کہ میں رمضان المبارک کے روزے جو رکھتا ہوں، ایک بات تو ہم پر واضح ہے کہ یہ فرض ہے، اور کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنے آپ کو انسان، ایک تو کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض قرار دیا ہے تو ہم یہ روزے رکھتے ہیں۔ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے رمضان کی طرف اور اس کو اہتمام کے ساتھ منائے؟ اس کی چند خصوصیات میں اور عرض کرتا ہوں روزے کی، جو اس رمضان المبارک کی مناسبت سے ہے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے کیونکہ یہ فرض، جیسے میں نے عرض کیا، روزہ رکھے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے کیونکہ حضور رکھتے تھے، یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے۔ روزہ رکھے اس لیے کیونکہ روزہ انسان کو اس کی اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزہ رکھے کیونکہ روزہ انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ طاقتور کیسے بناتا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس پر اور نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس کا طاقت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا طاقت سے ہی تعلق ہے۔ اب یہ بات تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو جسمانی کمزوری لاحق ہے یا کوئی اس کو مشورہ دے کہ آپ اپنے سٹیم سیلز کے اوپر ورک کریں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ طاقتور نہیں ہے۔ تو طاقتور تو وہ شخص ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طاقتور فرمایا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رستم زمان سب سے طاقتور پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے اس کو کنونشنلی لیا اور کہا کہ مختلف جو سب سے طاقتور ہو، جس کو کبھی کسی نے شکست نہ دی ہو، جسمانی طور پر طاقتور ہو، بلند قد ہو، مضبوط جسم کا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرمایا سب سے طاقتور پہلوان وہ ہے
کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے. تو وہ ایک بیان فرمایا غصے پر قابو، تو غصہ بھی بنیادی طور پر نفس کی امراض میں سے ہے. تو اسی طرح نفس کی دیگر امراض ہیں، شہوت ہے، لالچ ہے، گریڈ ہے، بھوک ہے، جھوٹ ہے، ہرس ہے، انا ہے جس کو غرور و تکبر کہتے ہیں. اس طرح کی آپ گنتے جائیں، بے شمار حسد ہے، اس طرح کی بے شمار امراض ہیں جو انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں. تو روزہ سب سے بڑا علاج ہے نفس کو توڑنے اور نفس کو شکستہ کرنے. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے طاقتور وہ ہے جو نفس کو شکست دے، یعنی روزے، یعنی جو غصے کو شکست دے. تو روزہ انسان ایک اور موٹیویشن ہے، طاقتور بننے کے لیے رکھ سکتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس پہ قابو پا سکے. روزہ رکھنے کے لیے بہت ساری میڈیکل ریزنز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ سارا سال انسان بہت کچھ کھاتا ہے اپنے ذوق و شوق کے مطابق اور چاہ کے بھی نہیں روک سکتا. تو اللہ پاک نے اس ماہ رمضان میں ایک اہتمام فرمایا ہے کہ انسان کبھی ڈائٹنگ کرتا ہے نا، تو انٹرسٹنگ بات میں عرض کر رہا ہوں، تو ڈائٹنگ جب کرتا ہے تو کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہے ڈائٹنگ، تو کہتا ہے کہ وہ ارد گرد میرے ماحول میں باقی میرے دوست احباب فیملی والے ڈائٹنگ نہیں کر رہے تو میں موٹیویٹ نہیں ہو پاتا، میرے کیونکہ ارد گرد کوئی ڈائٹنگ نہیں کر رہا. تو اس کو اپنے ماحول سے موٹیویشن چاہیے، تو ماحول اس کے لیے سورس آف موٹیویشن بنتا ہے. تو وہ اس لیے کبھی ڈائٹنگ کر پاتا ہے کبھی نہیں، اس کو کمپنی چاہیے. تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس ماہ رمضان کے اندر ایک مسلمان کے لیے اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی پورے ایک ماہ کے لیے ڈائٹنگ والا بنا دیا ہے. اب تو اس کے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے، اب اس کو تو ماحول سے موٹیویشن بھی میسر ہے، اس کو سپورٹ بھی میسر ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس کے ارد گرد ہر کوئی روزہ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے ہیلتھ کے حوالے سے بھی ایک سپورٹیو چیز اللہ پاک نے یہ کر لی، تو بندہ ہیلدی رہنے کے لیے بھی یہ چیز کر سکتا ہے. اسی طرح اپنے باطن کے حسن اور خوبصورتی کے لیے، کیونکہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے دل شکستہ، یعنی پراپر روزہ رکھتے، اس کو ایز اے فیسٹیول نہیں مناتے، پراپر روزہ اور رمضان کے تمام لوازمات کے ساتھ رمضان گزارتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے باطن کو حسین کرتا ہے. تو انٹرنل بیوٹی کے لیے بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح صبر کے لیے، صبر کی ایکسرسائزز کے لیے، اپنے آپ کو صبر میں اپنے آپ کو آزمانے کے لیے، رزق حلال کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، کہ یہاں رمضان المبارک کے مہینے میں تو انسان کو رزق حلال سے بھی روک دیا جاتا ہے، چاہے جائے کہ باقی سال میں وہ رزق حرام کی طرف جائے. پیشنس ہے، غصے کو پی جانا ہے، صبر ہے. پھر حدیث مبارکہ نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا رمضان شریف کے بارے میں، کہ رمضان شریف کے دن میں، اس میں جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں دن میں روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر، اور اس کی شام کی قیام اللیل کو نفل یعنی سنت ہے، جیسے اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، وہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو موٹیویشنل فیکٹر انسان کے لیے بن سکتی ہیں کہ وہ روزے کو اڈاپٹ کرے، روزے کو اپنائے، اور پھر اس پورے ایک مہینے میں جو کچھ وہ ایکسرسائز کرے اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ پھر پورا سال اس کو اڈاپٹ کرے. جن لوگوں کو رمضان المبارک سے پھر روزے کی عادت اڈاپٹ ہو جاتی ہے وہ باقی سال پھر کچھ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. جیسے عموماً کئی لوگوں کے ہاں رجحان ہوتا ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کئی صرف پیر کا رکھتے ہیں، کئی جمعرات کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کئی جو ہے وہ ایام بیس کا روزہ رکھتے ہیں، جس کو 13 14 15 جو ایام ہے وہ 3 روزے مہینے کے رکھ لیتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ 3 روزے رکھ لیے تو پورے مہینہ روزے رکھنے کا ثواب اس کو مل گیا. تو پھر وہ پورا سال کسی نہ کسی صورت اس ایکٹیویٹی کو مینٹین کر کے چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر اس مہینے کے اندر ایک اور خاص بات، وہ قرآن مجید ہے، تلاوت قرآن ہے. اس کی طرف میں توجہ مبذول کروانا.
کئی بزرگان دین، ائمہ کرام، اہل اللہ اور محدثین نے بیان کیا ہے، اور ان کا اس بات پر اتفاق تھا اور سب کہتے تھے کہ رمضان المبارک دو چیزوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک روزے کا اور قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن یہ اکٹھے آئیں گے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ پاک نے جس طرح قرآن مجید کی تلاوت اور روزے کو رمضان المبارک میں جمع فرما دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اسی طرح یہ جمع، یہ دونوں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے بھی آئیں گے۔ روزہ کہے گا کہ میرے مولا، اس کو میں نے تمام نفسانی خواہشات، چاہے وہ بھوک تھی، شہوت تھی، پیاس تھی، کچھ بھی تھا، میں نے اس سے روکے رکھا اور یہ تیرے لیے رکے رہا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اور قرآن کہے گا کہ میں اس کو راتوں کو نیند سے روکتا تھا، جگاتا تھا، اس کو بٹھاتا تھا، تیرے زور سجدہ ریز کرتا تھا، یہ تلاوت کرتا تھا، تو میں بھی اس کی شفاعت کرتا ہوں، قبول فرما۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو جمع فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف بزرگان دین کے ہاں قرآن مجید کے حوالے سے بڑے بڑے عظیم معمول رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر روز ایک قرآن مجید ختم فرماتے تھے، پوری زندگی۔ میں رمضان شریف کی بات نہیں کر رہا، پوری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ ہر روز ایک قرآن مجید تلاوت فرماتے، ختم کرتے، اور اس کے علاوہ پوری فقہ لکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، تلامذہ ان کو تعلیم دیتے ہیں، مسائل کا دیتے ہیں، باقی معاملات ہیں، اپنا کاروبار ہے ان کا، کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے۔ تو یہ سب کچھ اس کے علاوہ کرتے تھے، اور ساتھ یہ قرآن مجید سے محبت کا لیول یہ تھا۔ اور پھر آتا ہے روایات میں کہ جب ماہ رمضان آتا تو پھر آپ رمضان المبارک میں 62 ختم قرآن فرماتے تھے۔ کتنے؟ 62 ختم القرآن۔ یعنی آپ دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے اور ایک رات میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے غالباً رمضان المبارک میں جاگتے ہوں گے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، جو فقہ شافعیہ کے جو بانی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 قرآن مجید ختم فرماتے۔ اس طرح روزے اور قرآن کا تعلق تھا۔ تو یہ بزرگان دین ہمیں سلیقہ سمجھاتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا وقت صرف کریں، اور ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے، 3 روزے گزرے، اگر ہم یہ ارادہ فرما لیں کہ ہم کم از کم اس رمضان المبارک میں سے ہم میں سے ہر کوئی عرفان القرآن، جو حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کا، تو اس کو قرآن مجید بما ترجمہ کم از کم ہم رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید ترجمے کے ساتھ مکمل کریں، روز ایک اسپیسیفک ٹائم مختص کر کے تو ہم اس کی تلاوت کریں، تاکہ ختم قرآن کا ثواب کم از کم وہ ہر رمضان المبارک میں، وہ لوگ بڑے تھے 60 اور 62 قرآن مجید ختم کرتے تھے، تو ہم کم از کم ایک قرآن مجید بھی ختم کرنے کا اہتمام کر لیں، تو ہم ان بڑے لوگوں کا رمضان المبارک کے معمولات میں شاید 60واں حصہ بھی نہ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور بن جائیں گے۔ تو ایک تو اس کا معمول بنائیں۔ تو اور دوسری چیز جو خاص رمضان المبارک سے جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے، وہ خیرات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے مال کا جو زائد ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسے خیرات کر دو، اور اس کو اپنے پاس روکے رکھنا تمہارے لیے برا ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ایک مشکل آسان کرتا ہے دنیا میں، اللہ پاک قیامت والے دن اس کی ایک مشکل آخرت کے مراحل میں سے آسان فرما دے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو خیرات کا عمل ہے رمضان المبارک میں جو بالخصوص کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً جو ایک فرض ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، تو رمضان المبارک میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اس کی ورت ہو جاتی ہے، کہ آپ نے جیسے ایک نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے 70 نمازیں پڑھی۔ اسی طرح جو نفل عام سال میں آپ جب پڑھتے ہیں اور اس کو نفل کہا جاتا ہے، جب وہی نفل رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے تو اس کو اللہ پاک فرض جتنی اہمیت دیتا ہے اور درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک اور زرخیزی خوبصورت جو رمضان المبارک سے وابستہ ہے۔ اسی طرح خیرات کا عمل ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک جن کے پاس وسائل ہیں اور اپنی ضرورت، آج کل روزگار کی پریشانی تنگی بھی ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ضرورت سے زائد کلیئرلی جن کے پاس اگر پڑا ہو تو اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے وہ اجر و ثواب اکٹھا کرنے کا۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کی وہ شان رحمت جب اپنے جوبن پر ہوتی ہے، حضور کی شان رحمت جوبن پر ہوتی ہے، تو وہ پھر چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے بندوں کی بھی رحمت اور جو سخاوت ہے وہ اپنے جوبن پر ہو۔ اور انسان کو ویسے بھی سخی ہونا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بہت پیاری روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت سخیوں کا گھر ہے اور دوزخ بخیلوں اور کنجوسوں کا گھر ہے۔ یہ بڑی پیاری بات کہ جو لوگ سخی ہیں، پرواہ نہیں کرتے اور جو ضرورت سے زائد ہے خیرات کر دیتے، فرمایا ان کا گھر جنت ہے۔ اور جو لوگ بخیل ہیں، مال ہو کے بھی خرچ نہ کریں، تو پھر ان کے لیے فرمایا کہ وہ ان کا گھر دوزخ ہے۔ تو خیرات کا عمل رمضان المبارک میں کثرت سے کیا جانا چاہیے، جس میں آج کل تو اب پاکستان جیسے ممالک اور انڈیا جیسے ممالک میں بڑی کثرت سے اس وقت یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں لوگ۔ اس وقت پاکستان کے اندر فیگرز کی پوزیشن یہ ہے کہ 18.5 ملین پیپل، یعنی 1.85 کروڑ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں بائی جون 2020 پاکستان کے اندر۔ تو غریب لوگ ہیں اس ملک میں، اور اسی طرح انڈیا کی بھی صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن ہوگی کہ وہ گورنمنٹس کیونکہ سپورٹ نہیں کرتی، سوشل سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے، تو یہاں پر لوگ بہت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بلکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں، کیونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بہت پوری دنیا میں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، اور پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں بہت شاندار انداز میں اس پورے پیریڈ میں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ فرمایا ہے، کیا ہے سب نے۔ مثال میں آپ کو دے دوں، اور یہ ٹی وی میں بھی آتا رہا ہے فیگرز جنرلی، کہ تقریباً اس وقت تک صرف پاکستان پورے میں، کیونکہ اب لوگ فارغ بیٹھے ہیں، جیسے آٹو رکشاز چلانے والے تھے، چھوٹا یہ لیبر کام کرنے والے تھے، انڈسٹریز میں لیبرز تھی، ان ساروں کی اب حالت یہ ہے بیچاروں کی کہ اب کیونکہ لاک ڈاؤنز ہیں، لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جاب نہیں ہے، جو لوگ روز کا کما کے گھر لے جاتے تھے اب ان کے گھر پہ کھانا نہیں، اتنی تکلیف کی بات۔ اور اب وہ لوگ بیچارے، ادھر سب اطلاعیں ملتی ہیں، وہ لوگ چوک چوراہوں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کھانا، یعنی وہ لوگ کمانے والے آج مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو یہ چیز غور طلب ہے، اور اس میں یقیناً اللہ رب العزت کی مخلوق بہت وسیع ہے، انسان سب کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جو ممکن ہو، ایک ماہ رمضان اور دوسرا اللہ کی مخلوق اور حضور کی امت کی آزمائش، اس میں ہمیں ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے پچھلے 1 ماہ کے اندر تقریباً اب کیونکہ رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، تو اب جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، ایک ٹائم کے باکس سے تو کچھ نہیں ہونا کھانے کا، تو ہم نے پھر پیکس بنائے، ان کو پورے 1 مہینے کے گروسری پیکس بنائے، اور وہ 11,000 گھروں کے اندر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان پورے ملک میں تقسیم کر چکی ہے۔ تقریباً $1 ملین سے زیادہ ورتھ ویلیو کی جو راشن پیکس ہیں وہ پاکستان میں تقسیم کی ہے ابھی تک۔
اسی طرح اب اور بھی بہت ساری کنٹریبیوشنز جو آ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اسی طرح باقی سارے ادارے جتنے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ہیں، منہاج یونیورسٹی، وہ ہم نے ہزار کی تعداد میں مختلف شہروں میں لنچ باکسز بنا کر، جو بھوک سے پریشان لوگ اس وقت چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں ہم نے یعنی 2 ہفتے تقسیم کیے مختلف شہروں کے اندر، couple of thousand boxes. اس طرح باقی بھی ایکٹیویٹیز یو کے کے اندر، یورپ میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن شاندار انداز میں ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. یو کے میں تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے ایک بہت پیاری ایکٹیویٹی شروع کی ہے کہ یوتھ لیگ منہاج القرآن کی، وہ لوگ انہوں نے اپنے نمبرز موبائل سرکولیٹ نمبر کیے، اور وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، جو سب سے زیادہ ایٹ رسک ہیں فرام کرونا وائرس، تو ان لوگوں کو وہ گروسری سروس دیتے ہیں، بوڑھوں کو، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، ان کے گھروں پر وہ بازار سے خرید کے راشن پہنچا دیتے ہیں، اور وہ اپنے گھر سے باہر ایک باسکٹ میں پیسے رکھ دیتے ہیں. تو یعنی یہ سروس بھی وہاں منہاج یوتھ لیگ کے نوجوان دے رہے ہیں اور بہت اپریشیٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح فرانس کے اندر جو منہاج القرآن سے وابستہ پاکستانی نہیں بھی ہیں، ان کی بھی جو اموات ہوئی ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کے ٹائم پر کتنا برا حال کر رہے ہیں اموات لاشوں کے ساتھ اور سارا معاملہ. تو آؤٹ آف دا وے جا کر، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، منہاج القرآن کے لوگوں نے پوری کی پوری اسسٹنس فری آف کاسٹ، اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے یا وہاں لوکلی قبرستان میں مینیج کروانا ہے، وہ اپنی یورپ میں پوری سروسز اس حوالے سے الحمدللہ دے رہے ہیں. تو یہ میں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ وہ فور فرنٹ پر منہاج القرآن کے لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کلیئرلی. اور یہ میں نے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی وہاں پر مختلف شہروں میں اس وقت بیٹھے ہیں، تو جہاں پہ بھی کوئی بھی اپرچونٹی نظر آئے کہ منہاج القرآن آگے بڑھ کر وہاں کی کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتا ہے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ حضور شیخ الاسلام کا حکم بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے، اور پوری دنیا میں منہاج القرآن اس وقت یہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں بہت بڑی تعداد میں، جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے، وہ رک گیا ہے. ہمارے منہاج القرآن کے جو ممبرز ہیں انہوں نے کثرت کے ساتھ ایک پلان شروع کیا ہے، وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو جا کے بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو ہر طرح کا عمل جس سے اللہ کی مخلوق کی مدد ہو، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی امتی کی مدد ہو، اور اس کی پریشانی میں، اس کی تکلیف میں ہم مددگار ہو جائیں اس کے، تو وہ سارے کام اس وقت الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ود ان آسٹریلیا ممکن ہو، منہاج القرآن اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور آگے بڑھ چڑھ کر، جیسے پوری دنیا میں تنظیمات اپنی شخصیت کو منوا رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں، تو وہ کام آسٹریلیا کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں خیرات عرض کر رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں ضروری عمل ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال اور لوگ جو ہے وہ غربت کی وجہ سے ہے، تکلیفوں کی وجہ سے ہے، مصائب کی وجہ سے. تو اسی ایریا میں، اسی جگہ پر ان کی مدد کے ذریعے ہم سب سے بڑا، اور اگر منظم مدد ہو تو پھر زیادہ لوگوں کو بیک وقت آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جنرل آئیڈیا ہے. ہر کوئی جیسے زکوٰۃ تو اپنی نکالتا ہے رمضان المبارک میں، لیکن اس کو فارملی پراپر طریقے کے ساتھ اگر اس کو کیا جائے تو ہم بہتر انداز میں، اور اگر منہاج القرآن کے پلیٹ فارم کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک منظم طریقے سے پوری ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کا زیادہ بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں. اس طرح ہمارا منہاج القرآن انڈیا میں بھی آپ لوگوں نے نیوز کلپس دیکھے ہوں گے، بہت شاندار ویلفیئر ایکٹیویٹیز منہاج القرآن انڈیا میں کی ہے، اور اس کا ٹی وی پہ بھی وہاں چینلز نے تذکرہ کیا ہے. بلکہ وہ شیخ الاسلام کی بھی جو کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل ڈسٹینسنگ پر جو سٹیٹمنٹس وغیرہ تھی، وہ وہاں کے نیشنل ٹی وی جو ہیں وہ چلاتے رہے ہیں. وہ بھی بڑا ماشاءاللہ اچھا امپریسو ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوئی ہیں. خیرات کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر شخص ہمارے درمیان کون ہے اور سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. اب یہ کتنی جامع
حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوری شخصیت، اپنے مزاج، اپنے اخلاق، اپنے مال کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ جسمانی طور پر لوگوں کے ساتھ جا کر لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، تکلیفیں دور کر سکتا ہے، تو مددگار لوگوں کا۔ تو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ نفل پڑھتا ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ جو جس کی داڑھی بڑی ہے، جو زیادہ عبادات انجام دیتا ہے، زیادہ مذہبی باتیں کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، یا اس نے کتابیں زیادہ پڑھ رکھی ہیں، نہیں۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہے۔ اب اس میں کتنے جواب مل جاتے ہیں، اور پھر نفع کا آغاز اپنی فیملی سے کیا جاتا ہے۔ باہر لوگوں سے دوستی ہو، ان کو نفع پہنچائیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ غصے سے رہیں، لڑتے رہیں، تو نفع کا آغاز گھر میں بچوں سے ہوگا، بیوی بچوں سے ہوگا۔ یعنی آپ سے نفع رہے، نفع سے مراد صرف کھانا پینا یا ان کا روزگار نہیں ہے، نفع سے مراد آپ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ سے کوئی ناراضگی کی وجہ آپ نہ بنے، کسی کی توہین آمیز بات نہ کہیں، کسی کے دل آزاری نہ ہو، کسی کے ساتھ غصے میں ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جس سے کسی کی کام اور خدمت اور محنت پر پانی پھر جائے، اولاد کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، تو گھر سے نفع شروع۔ اور پھر اس طرح انسان پوری زندگی میں ایک شخص ہے، وہ اگر 10-20 گھروں کو نفع پہنچاتا ہے تو وہ اتنا بہتر ہے۔ کسی سے اللہ پاک پورے شہر کو نفع پہنچاتا ہے، وہ اتنا بہتر ہے۔ کسی سے اللہ پاک پورے ملک کو نفع پہنچواتا ہے، وہ اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اللہ پاک ایسی شخصیات جیسے حضور شیخ الاسلام ہے، پوری امت کو اللہ پاک کسی سے نفع پہنچوا رہا ہوتا ہے، تو ان کا پھر باقیوں کے درمیان معیار کا عالم کیا ہے۔ عموماً اس میں یہ جواب بھی ملتا ہے، عموماً ہمارے ہاں جب ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم کئی بار کہتے ہیں نا، مجالس میں بیٹھے لوگ کئی سوال کر لیتے ہیں کہ سارے لوگ برابر ہیں، اللہ اس کے مخلوق ہے، دین کا کام کرنے والے ہیں، تو آپ لوگ ایکسکلوزیولی اپنے قائد کے ساتھ، شیخ کے ساتھ یہ رغبت اور ان کو اتنی تعریف سے بلندی کیوں ان کو ہمیشہ کرتے ہیں بات چیت میں؟ تو یہ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اگر اسی تعریف کے اوپر ہی تعین کر لیا جائے تو حضور شیخ الاسلام کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر دیکھ لیا جائے کہ روئے زمین پر مخلوق کے لیے، آپ باقی باتیں چھوڑ دیں، صرف یہ دہشت گردی کے دور میں فتویٰ کے ذریعے اور آپ کے جو امن پسندی کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی اگر کتنے لوگوں کو آپ نے اگر انتہا پسندی سے نکال کر امن کی طرف گامزن کیا، اور یہ نفع اتنا بڑا نفع، اور اس کے علاوہ تحریک ہے، پھر ایجوکیشنل نیٹ ورکس ہیں، ویلفیئر کے کام ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، عقائد کے حوالے سے کام ہیں، دین کے اوپر، تصوف پر، اللہ اس کے رسول کی محبت کے فروغ کے لیے، آپ امیجن کریں کتنا نفع پوری زندگی کے ایک ایک لمحے میں پہنچائے۔ تو جو جتنا نفع تم میں پہنچائے زیادہ، وہ تم میں اتنا ہی سب سے بہتر ہے۔ یہی کرائیٹیریا ہے، اتنی اس کے ساتھ خیر ہے، اتنی اس کی روحانی ترقی ہے، اتنی اس کے پاس تقوی ہے، طہارت ہے، اس کا معیار اسی پہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی سے نفع ٹکے بھر کا نہ ہو اور وہ دعوے بڑے بڑے کرتا ہو کہ میں یہ ہوں، میں فلاں شے ہوں، اور اگر کل ملا کر گنتی کی جائے تو 2 گھروں جتنا نفع نہیں دینے کے قابل کوئی شخص۔ تو یہ ایک کرائیٹیریا بھی ہے کہ کون کتنا نفع دیتا ہے، وہ اتنا اللہ کے حضور مقرب اور محبوب اور لوگوں میں بہتر ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں دوسری بات ارشاد فرمائی، پوچھا صحابی نے کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم اپنے کسی دوسرے بھائی، کسی دوسرے مسلمان یا اپنے کسی دوسرے انسان کی مدد کرو، اس کی تکلیف دور کرو، آگے الفاظ ہیں کہ اس کی بھوک دور کرو، اس کا قرض اتارنے میں اگر ممکن ہو اس کی مدد کرو، اور اس کو خوف سے نجات دو، اور اس کو کبھی کسی ظالم کے حوالے مت کرو، یعنی اس کی مدد کرنی پڑے ظالم کے خلاف تو اس کی مدد کرو۔ یہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل بھی مخلوق کی خدمت،
اور سب سے بہتر انسان بھی وہ جو خدمت میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ اسلام کی تعریف ہے، اور اس کام کے لیے رمضان المبارک سے بہتر اور زرخیز مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف، یہ بھی یاد رکھیں کئی لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اب مسجد میں اگر ممکن نہیں ہے تو آپ لوگ گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اعتکاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اگر کرونا وائرس کی وجہ سے باہر نہیں جانا ہو رہا اور کوئی لوگ گھر پہ ہی بیٹھے ہیں تو یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ پاک 3 دنیاؤں کے جتنا فاصلہ قائم فرما دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ مگر جو شخص کسی غریب شخص کی، کبھی کسی بے سہارا، کسی نادار کی مدد کرنے نکلتا ہے، اس کو اللہ پاک اتنا اجر دے گا جیسے 10 سال لگاتار مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، کیا فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف کوئی کرے تو اس کو میں دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو اپنی میری امت کے کسی غریب اور بے سہارا کی مدد کو نکلے، چاہے وہ مدد فزیکلی ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مال سے مدد کر، فزیکلی آپ جا کے وقت صرف کرتے ہیں، کوئی پریشانی میں آپ اس کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ذہنی تکلیف کو دور کرتے ہیں، کسی کو کبھی کاؤنسلنگ سے ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو فزیکلی جا کر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کبھی کسی کا جھگڑا سولو کروا دیتے ہیں، کبھی مالی طور پر اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو وہ کرتے ہیں، کبھی کوئی اور کام آپس میں کرتے ہیں، کبھی کسی کو ملازمت اور روزگار لگوانے میں اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، وہ جاب ڈھونڈتا ہے آپ جاب کروا دیتے ہیں، کبھی کوئی اور، یعنی 1,00,000 ذرائع ہیں۔ پھر آپ لوگ تو ماشاءاللہ تحریک منہاج القرآن کا وہاں کام کر رہے ہیں، پورا سینٹر وہاں پر بنایا ہوا ہے، تنظیمات ہیں، تو وہاں تو اور بھی بہت مواقع ہیں سینٹر کو سپورٹ کر کے بے شمار مدد کرنے کی۔ تو کسی بھی طریقے سے حضور کی امت کی آپ مدد کرتے ہیں، حضور کی امت کے کسی فرد کی مدد کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو، اللہ رب العزت اس کو پھر ایسا اجر دے گا کہ جیسے اس نے اللہ رب العزت کے حضور مسجد نبوی میں 10 سال مسلسل اعتکاف کیا۔ تو یہ وہ بھلائی کے اور خیر کے امور اور کام ہیں جو اللہ رب العزت ہم سے ماہ رمضان میں تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کلچر یہ ہوتا ہے کبھی کبھار، ہم مہمانوں کا تصور ہمارے یہاں مختلف ہے۔ ہم مہمان اس کو بناتے ہیں جو ہماری کلاس کا ہو، ہم مہمان اس کو بناتے ہیں جو ہمارے فرینڈز سرکل کا ہو، ہم مہمان اس کو بناتے ہیں کہ جو، اگر ہم کاروباری ہیں تو وہ بھی کاروباری ہو، ہم ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر ہو، ہم انجینئر ہیں تو وہ بھی انجینئر ہو، ہم بڑے گھر میں مالی طور پر مستحکم ہیں، بڑے گھر میں رہنے والے ہیں تو وہ بھی بڑے گھر میں رہنے والا۔ تو ہمارے ہاں مہمان کا تصور وہ ہے کہ ہم کلاس کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مہمان کا تصور کچھ اور ہے۔ قاضی ہو رہا ہے جو ضرورت مند ہے، جس کو بھوک ہے، جس کو پریشانی سے آپ نے دور کرنا ہے، جس کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کو قریب کریں، اس کو مہمان بنائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کو مہمان بنائیں، تو رسماً ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی بجائے ضرورت مندوں کی کفالت کے ذریعے اس ماہ کو گزاریں۔ اور کھانا بھی اگر کھلانا ہو تو ضرورت مند کو کھلائیں، ایسے لوگ جو مل جائیں، کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کئی ہاسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں، تحریک میں کئی بچے ہوتے ہیں، کوئی روز پتہ ہوتا ہے اس کا بھی روزگار نہیں لگا ہوا، نوجوان بچہ ہے، ان لوگوں کو کھلائیں، ان لوگوں کو اپنے گھر سے باہر نکلنا۔ تو میں ایک صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ وہ کلچر ہونا چاہیے جس کو ہم فروغ دیں اور اس ماہ مبارک کے ذریعے ہم فروغ دیں۔ باقی کرونا وائرس جو آج کل ہے یہ سارا، تو یہ عجیب ایک نئی دنیا کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر اب تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید
چینج ہو چکے ہوں، یہ دنیا بڑی مختلف ہو چکی ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹائملی اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے چیزوں کے ساتھ، احتیاط ملحوظ خاطر رکھنی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ ایک عجیب کڑا وقت ہے جو کہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے۔ کیوں؟ آپ یہ ذرا دیکھیں کہ آج کل ہم وہ سب کر رہے ہیں جس کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ اپنے بوڑھے والدین ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن چاہ کے بھی ان کی قدم بوسی نہیں کر سکتے، ان کی دست بوسی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کی حفاظت کے پیش نظر، یعنی یہ کیا کہ اس سے مل نہیں سکتے، بچوں سے پیار نہیں کر سکتے، ان کے ماتھے نہیں چوم سکتے، اس میں ہم تکلیف میں مبتلا ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے۔ پھر یہ عجیب معاملہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہیں پر کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے اللہ پاک گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے گھر کا عمرہ اور حج کرنے سے اللہ پاک صغائر اور کبھی کبھار کبائر بھی معاف فرماتا ہے۔ تو پھر اس کے اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، ان کے دربار ہیں، پوری روئے زمین پر دنیا پر مساجد ہیں۔ پھر وہ فرماتا ہے جہاں پر اجتماعی عبادت ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک عذاب نہیں کرتا۔ تو ذرا دیکھیے کہ کوئی کیا ماجرا ہوا کہ اللہ پاک ہم سے ایسا ناراض ہوا کہ اس نے اپنے سارے دروازے بھی ہم پر بند کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور چوکھٹ بھی بند ہو گئی، کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں ہے، اس کے گھر کے دروازے بھی بہت محدود لوگوں کے لیے کھلے ہیں، اس کے اولیاء اللہ کے مزارات جہاں پر لوگ جا کر اپنا دل ہلکا کرتے تھے، وہاں سے کچھ مانگ لیتے تھے، اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتے تھے، وہ بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان سب حالات میں یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ میز ہے یہ ہمیں لینا ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے، لیکن میں بات کچھ اور کر رہا ہوں۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے حالات میں تو مبتلا ہو گئے ہیں نا کہ ہم سے یہ چیزیں چھوٹ گئی ہیں، ان چیزوں کے دامن چھوٹ گئے، تو یہ عذاب کی علامات ہیں۔ ہمیں اللہ کے حضور بخشش و مغفرت کی صدائیں اور ندائیں دینی چاہیے، طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ پھر ماہ مبارک رمضان المبارک آ گیا ہے تو یہ اور بھی بہتر ہے کہ اس میں اس عذاب کی خلاصی سے نجات کے لیے ہم دعا کریں، اللہ کے حضور گر گڑائیں، مناجات کریں۔ امام ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے زمانوں میں یہ وبائیں آتی تھی جیسے طاعون اور اس طرح کی، جیسے یہ کرونا وائرس ہے، تو ہم لوگ تو سجدہ ریزیوں میں اور اللہ کے حضور مناجات میں، گڑ گڑانے میں، رونے میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اس سے نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا گیا وبا کے متعلق، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وبا اللہ کا عذاب ہے، جس پر وہ چاہتا ہے وہ اتار دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہیں، یعنی سیلف اسیسمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں نے اللہ رب العزت کو کہاں ناراض کیا، مجھ سے کیا غلط ہوا، ہم سے کیا غلطی ہوئی، اور پھر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل سے گزر کر اپنی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس وبا سے بچ بھی جائے پھر بھی اس کو شہداء کے برابر ہو، اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اسی حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے محدثین اور شرح فتح الباری میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب یہ وبائیں سب آیا کرتیں اور بالخصوص اس وبا کا جب تذکرہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ چیز بڑی واضح تھی کہ جب کسی دور میں معاشی استحصال، یعنی جو مال کی تقسیم ہے وہ ان ایون ہو جائے، غریبوں کا استحصال ہو رہا ہو، غربت اور افلاس دنیا میں بڑھ جائے اور معاشی استحصال، لوگوں کا حقوق غصب ہو رہے ہوں،
اور ساتھ فرمایا کہ فحاشی اور عریانی اپنے عروج پر چلی جائے۔ یہ دو چیزیں جب اپنے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر اللہ پاک زمین پر اس طرح کے عذاب کی صورت میں وبائیں اتارتا ہے۔ اور آج اگر ہم ارد گرد اپنے دیکھیں، یہی دونوں چیزیں سر اٹھاتی نظر آتی ہیں۔ ایک پوری دنیا میں معاشی استحصال ہے، غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، بیلنس نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول نہیں ہے، اور دوسری طرف ہر جگہ پر دینی گھرانے ہوں، اسلامی گھرانے ہوں، مسلمان ہوں، تو فحاشی اپنے اپنے درجے میں عریانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک اس طرح کی وباؤں کی صورت میں عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور جب اس طرح کا عذاب آ جاتا ہے تو اس کا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرے اور بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس وبا کو جلد از جلد ختم فرما دے، ہم سب کو اس آزمائش سے نجات عطا فرما دے، یہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جابس، بزنسز، پروفیشنز، کاروبار، ویزاز، گھر بار، بچے، آل اولاد، سب کو اللہ پاک اس میں خیر عطا فرمائے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی تعلیم کے مراحل میں ہیں ان کو اللہ پاک تعلیمی طور پر کامیابی عطا فرمائے، جو جابز کی تلاش میں انہیں جابز دے، جو ویزاز کے لیے انٹرویوز دے رہے ہیں اللہ پاک انہیں کامیابی دے، اور اس کے علاوہ دلوں میں جو خواہشات اور حاجات ہیں اللہ پاک ان کو بھی پورا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹرز جتنے ہیں اللہ پاک وہ ایفرٹ کر رہے ہیں فرنٹ لائن پر، اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے۔ جس طرح زمانہ جنگ میں فوجی گھر نہیں بیٹھ سکتا، اس طرح زمانہ وبا میں ڈاکٹر گھر نہیں بیٹھ سکتا، وہ ان کے فرائض میں سے ہے۔ تو اللہ پاک تمام ڈاکٹرز کی روئے زمین پر حفاظت فرمائے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیں۔ اور وہ ہمارے تمام بھائی، بالخصوص پوری دنیا میں منہاج القرآن کے وہ نوجوان جو اس وقت ویلفیئر کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وہ بھی در حقیقت فرنٹ لائن پہ ہیں، ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حفاظت میں رکھے۔ اس کے علاوہ تمام اللہ پاک امور کے اندر خیر پیدا فرمائے اور ہمیں کامیاب فرمائے اور جلد از جلد اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔